آگے سبق دیکھیے بھائی. باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف مشتمل بر سے فصل. چون از سرد ابواب فارغ شدیم حالا بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم. تغییر حمزہ را تخفیف گویند و تغییر حرف علت را اعلال و در آوردن یک حرف را در دیگر و مشدد نمودن را ادغام. اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھائی. گزشتہ سبق میں بحث چل رہی تھی تمسکنہ کے بارے میں، یعنی باب تمفعول کے بارے میں، اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ دیگر صرفی حضرات جو ہیں وہ باب تمفعول کے بارے میں اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آ سکتا. پھر صاحب منشعب فرماتے ہیں کہ یہ جو تمفعول کا باب ہے یہ شاذ ہے اور غلط کی قبیل سے ہے، یعنی غلط ہے. کسی نے اس میم کو اصلی سمجھتے ہوئے اس پر تا کا اضافہ کر دیا، کیونکہ تا تو فا سے پہلے آتی ہے مطاوعت کا فائدہ دینے کے لیے، جیسے دحرجہ سے تدحرجہ. جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے ہی نہیں بلکہ یہ اصلی ہے. تو تمسکن بروزن تفاعل ہے، 4 حرف اصلی ہیں، تو یہ رباعی مزید فی ہے بھائی، ثلاثی ہے ہی نہیں. تو مصنف نے پہلے تو ان کو جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آ سکتا، آپ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ فصول اکبری جو صرف کی نہایت مشہور اور معتبر کتاب ہے، فصول اکبری کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایسے ملحقات ذکر کیے ہیں جن میں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے، جیسے نرجسا، حلقمہ، مرحبا. تو ان میں کیا ہے؟ فا سے پہلے نون، ہا اور میم کی زیادتی ہے. معلوم ہوا تا کے علاوہ اور حروف بھی فا سے پہلے زائد ہو سکتے ہیں. تو یہ تو جواب ہو گیا ان کو جنہوں نے کیا کہا تھا کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر اپنی دلیل بھی پیش کی کہ باب تمسکن جو ہے یہ باب تمفعول ہے، یعنی ملحق برباعی ہے، رباعی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ملحق ہے کیونکہ الحاق کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ کہ ثلاثی میں کچھ حروف بڑھا کر آپ اس کو کس وزن پر لے جائیں؟ رباعی کے وزن پر. یہاں تمسکنہ میں یہ موجود ہے، تمفعلہ میں تا اور میم کو بڑھایا اور اس کو باب تفاعل کے وزن پر لے گئے. اور دوسرا الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ملحق جو ہے اس میں ملحق بھی کا کوئی خاصہ ہونا چاہیے، اپنے الگ کوئی خاصے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ بات بھی باب تمفعول میں موجود ہے کہ اس میں باب تفاعل کے خاصے تو ہیں لیکن باب تفاعل کے علاوہ کوئی زائد اپنے خاصے نہیں. جب اپنے زائد خاصے نہیں ہیں تو الحاق کی دونوں باتیں پوری ہو گئیں. وزن بھی رباعی مزید فی کا ہوا اور اس کے خاصوں کے علاوہ کوئی نیا خاصہ بھی اس میں موجود نہیں، تو معلوم ہوا اس کو ملحق ہی کہیں گے. لہذا معلوم ہوا تمسکن کے اندر میم زائد ہے، میم زائد ہے، جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب نے اس میم کو کیا بنایا تھا؟ اصلی بنایا تھا. تو معلوم ہوا تمسکنہ بروزن تمفعل ہے، اور مسکین جو ہے وہ فعلیل وزن پر نہیں ہے بلکہ مفعیل وزن پر ہے. پھر ایک اور دلیل بھی ذکر کی کہ یہ ہم نے تا اور میم کو زائد قرار دیا ہے کیونکہ علماء صرف کا جو ہے ایک مقررہ ضابطہ ہے، یعنی ایک ضابطہ جو ان کے ہاں متعین ہے، مقرر ہے، جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں؟ زائد حروف کا پتہ چلاتے ہیں. اس ضابطے کے مطابق جو مادہ ہے اور مزید فی ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے 3 دلالتوں میں سے، یا تو دلالت مطابقی ہو یا دلالت تضمنی ہو یا دلالت التزامی. اور یہاں پر بھی
تمسکنا اور اس کا جو مادہ ہم نے نکالا سکانا یعنی سین کاف نون، ان میں مناسبت موجود ہے دلالت التزامی والی، کیونکہ جو مسکین ہوگا، تمسکنا کا کیا معنی؟ مسکین ہونا، اور سکانا کا کیا معنی؟ ساکن ہونا، ایک جگہ رہنا، تو ان دونوں میں مناسبت بھی موجود، کیونکہ جو بھی مسکین ہوگا اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے، وہ زیادہ ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتا کیونکہ اس بیچارے کے پاس مال ہی نہیں، اس کے پاس کھانے پینے کا مال نہیں ہے تو باہر سفر کرنے کا مال کہاں سے اس کے پاس آئے گا؟ تو دیکھا یہاں دونوں میں کون سی مناسبت آ گئی؟ دلالت التزامی۔ کیا مناسبت؟ کہ ہر مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے۔ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد مصنف نے اپنے استاد کا ایک ضابطہ ذکر فرمایا کہ مصادر غیر ثلاثی مجرد، ایک تو ثلاثی مجرد ہے نا، اس کے تو آپ نے نظم پڑھی تھی، 44 اوزان ذکر کیے تھے اور بتلایا تھا کہ 44 بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں اور کوئی مقررہ ضابطہ ان کا نہیں، لیکن مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے مصادر کے اوزان مقرر ہیں، جیسے اکرم یکرم، اس باب کا مصدر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے؟ افعال۔ کرم یکرم، اس باب کا مصدر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے؟ تفعیل۔ قاتل یقاتل، اس باب کا مصدر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے؟ مفاعلہ۔ تو دیکھا یہ جو مزید فی ہیں ان کے مصادر کے اوزان مقرر ہیں، تو ان مصادر کے اوزان کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابطہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ مصدر جس کے آخر میں گولتا ہو اور شروع میں فا پر فتحہ ہو، آخر میں گولتا ہو اور فا پر فتحہ ہو تو اس کے اول ساکن کے بعد فتحہ آئے گا، جیسے فعللتن، دیکھا آخر میں گولتا ہے، شروع میں فا پر فتحہ ہے، تو پہلا ساکن یعنی عین جو ہے اس کے بعد لام پر کیا آیا؟ فتحہ آیا۔ اسی طرح مفاعلہ میں بھی دیکھو آخر میں گولتا ہے اور شروع میں جو فا ہے اس پر فتحہ ہے، تو جو اول ساکن یعنی الف ہے اس کے بعد عین پر کیا آیا؟ فتحہ آیا۔ اور وہ مصدر کہ جس کی فا سے پہلے تا آئے اور وہ فا کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو اس کے ساکن اول کا ما بعد ہمیشہ کیا ہوگا؟ مضموم، جیسے تفاعل اور تفاعل اور تفاعل وغیرہ۔ اور اگر فا ساکن ہو یعنی فا سے پہلے تا ہے لیکن فا ساکن ہے تو اس فا کا ما بعد جو ہے وہ مکسور ہوگا، جیسے تفعیل، دیکھو فا سے پہلے تا ہے اور فا ساکن ہے تو فا کے ما بعد جو عین ہے اس پر کیا پڑھیں گے؟ کسرہ پڑھیں گے۔ اور ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد ہمیشہ مکسور ہوگا۔ استفعال، استفعال کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل، تو پہلا ساکن کیا آیا؟ سین، سین کے ما بعد جو تا ہے اس پر کیا پڑھیں گے؟ کسرہ۔ اسی طرح دیکھ لو باب افتعال، اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل، تو اس کا جو پہلا ساکن ہے وہ کیا ہے؟ فا، فا کے ما بعد تا پر کیا پڑھیں گے؟ کسرہ پڑھیں گے۔ البتہ افعل اور افاعل میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ تفاعل اور تفاعل کی فروعات ہیں، اصل میں تو وہ حمزہ وصل والے باب ہیں ہی نہیں، وہ تو تفاعل اور تفاعل ہیں۔ اسی میں کیا کیا تھا؟ ایک ضابطے کے تحت تا کو بھی فا کر کے فا میں ادغام کیا اور پھر شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ وصل لے آئے۔ پھر یہ بھی ذکر کیا کہ ہر وہ مصدر کے جس کے شروع میں حمزہ قطعی ہو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد مفتوح ہوگا، جیسے اکرم یکرم اکرامن، دیکھو افعالن، فا کا ما بعد جو عین ہے اس پر کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ اور وجہ بھی ذکر کی تھی کہ بالخصوص ساکن اول کے ما بعد کی حرکت کو ہی کیوں بیان کرتے جا رہے ہیں، تو وجہ بتلائی تھی کیونکہ اسی میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں غلطی کرتے ہیں، جیسے مناسبت،
اس کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مناسبت سین کے کسرہ کے ساتھ، جو کہ درست نہیں ہے. اسی طرح اجتناب کو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اجتناب تا کے فتحہ کے ساتھ، اور یہ درست نہیں. تو چونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ساکن اول کے مابعد کی حرکت کو اس ضابطے میں بیان کیا. اس کے بعد مضارع کے اندر عین پر کون سی حرکت پڑی جائے گی، تو اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ذکر کیا کہ اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو پھر مضارع میں عین پر فتحہ پڑھیں گے، ورنہ کسرہ پڑھیں گے. جیسے تفاعل اور تفاعل. تفاعل دیکھو فا سے پہلے کیا ہے؟ تا، تو یتفاعل، دیکھو مضارع میں عین پر کیا ہے؟ فتحہ. اور اسی طرح تفاعل، فا سے پہلے کیا ہے ماضی میں؟ تا، تو یتفاعل مضارع کے اندر عین پر فتحہ. اور اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ تفاعل میں تو عین ساکن ہے، تفاعل فا سے پہلے تا ہے ماضی میں، اور مضارع کیا ہے؟ یتفاعل، تو یہاں تو عین ساکن ہے. تو جواب دیا کہ رباعی اور اس کے جو ملحقات ہیں ان میں جو لام اول ہے وہ عین کے حکم میں ہے، تو لام اول مفتوح ہوگا مضارع میں. تفاعل یتفاعل، دیکھو پہلے لام پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. اور اس کے بجائے اگر مصنف جو ہے آخر سے ماقبل کہہ دیتے تو پھر یہ اشکال ہی نہ ہوتا، اور یوں کہتے کہ جس باب کے ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو اس کے آخر سے ماقبل کیا ہوگا؟ مضارع میں مفتوح ہوگا، ورنہ مکسور ہوگا. اچھا جی، اب آئیے آج کے سبق پر. بھائی دیکھیے بھائی، باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاعف مشتمل بر سے فصل. باب سوم تیسرا باب. بھائی تیسرا باب مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، 4 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. مقدمے کے اندر کلمہ کی اقسام ذکر کی تھیں. اسم، فعل، حرف کسے کہتے ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی کسے کہتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ کسے کہتے ہیں. اسی طرح وہ 7 اقسام جو ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف وغیرہ، یہ ساری چیزیں مقدمے کے اندر ذکر کر دی تھیں. اس کے بعد پہلا باب آیا تھا، اس باب میں صیغوں کا بیان کیا تھا، یعنی ماضی کے کتنے صیغے ہیں، مضارع کے کتنے صیغے ہیں، مشتقات کے کون کون سے صیغے ہیں، نون خفیفہ اور ثقیلہ کے کون کون سے صیغے ہیں، کن کن کے ساتھ وہ آئے گا، یہ بیان کیا تھا. اس کے بعد دوسرا باب آیا تھا. دوسرے باب کے اندر گردانیں ذکر کر دیں، ثلاثی مجرد کی ذکر کی، ثلاثی مزید فی کی ذکر کی، رباعی مجرد کی، رباعی مزید فی کی، اور ملحقات کے ابواب ذکر کیے. اب تیسرا باب اب ہم شروع کریں گے. دیکھ رہے ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاعف. تیسرا باب در صرف محموز و معطل و مضاعف. معطل یہ لام مشدد ہے بھائی، اعتل یعتل اعتلالا، باب افتعال ہے. باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاعف. تیسرا باب محموز، معطل اور مضاعف کی صرف کے بارے میں، مشتمل بر سے فصل. کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ 3 فصلوں پر مشتمل ہے. تو اس میں 3 فصلیں آئیں گی. چون السرد ابواب فارغ شدیم. سرد کہتے ہیں بیان کو اور تفصیل کو. سرد کا کیا معنی؟ بیان اور تفصیل. چون السرد ابواب فارغ شدیم، جب ہم ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے، یا اس کا معنی کر لو تفصیل، جب ہم ابواب کی تفصیل سے فارغ ہو گئے. حالہ، حالہ کا معنی ہے اب. حالہ بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم. میں پردازیم، پرداختن کا معنی ہے مشغول ہونا. میں پردازیم، ہم مشغول ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں چون السرد ابواب فارغ شدیم، کہ جب ہم ابواب کے بیان سے، یہ یوں کہیں ہم ابواب کی تفصیل سے فارغ ہو گئے. حالہ بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم.
تو اب ہم تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قوانین میں پردازیں مشغول ہوتے ہیں. اب ان کے قوانین میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی اب ہم یہ شروع کرتے ہیں، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں. کیا چیز؟ تخفیف، اعلال اور ادغام کے قوانین. قواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور قانون کو کہتے ہیں. تو ان کے قوانین ہم بیان کرتے ہیں. تغییر حمزہ را تخفیف گویند. بھئی یہ ابواب الصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں. تغییر حمزہ را تخفیف گویند. تغییر کا معنی بدلنا. تغییر حمزہ، حمزہ کو بدلنا. را تخفیف گویند، اس کو تخفیف کہتے ہیں. حمزہ کے بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں. یاد رکھو، حمزہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے تو اس کو تخفیف کہتے ہیں. چاہے حمزہ کو حذف کر دیا جائے، چاہے اس کو بدل کر کوئی اور حرف لے آئے، تو جو بھی تبدیلی حمزہ میں کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخفیف کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تغییر حمزہ را تخفیف گویند، حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں. وہ تغییر حرف علت را اعلال، اور حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. حرف علت واو الف یا، ان میں جو بھی تبدیلی کی جائے، چاہے ان کو حذف کریں، چاہے ان کی حرکت بدلیں، چاہے ان کی حرکت کو گرا دیں، چاہے ان کو بدل دیں دوسرے حرف کے ساتھ، تو جو بھی تبدیلی آپ حرف علت میں کریں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال. اسی طرح اس کو تعلیل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعلیل بھی کہتے ہیں. اور جو بھی تبدیلی کی جائے اس کو بھی تعلیل کہہ دیتے ہیں. حمزہ میں تبدیلی کر دو اس کو بھی تعلیل کہہ دیتے ہیں، اور حروف علت میں جو تبدیلی کی جائے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ تعلیل. ویسے تو اعلال و تعلیل کس کا نام ہے؟ حروف علت میں جو تبدیلی کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال و تعلیل. لیکن کبھی کبھار ان کو عام بھی بول دیتے ہیں. کسی میں بھی کوئی تبدیلی کی ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تعلیل وغیرہ کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ تغییر حرف علت را اعلال، اور حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. وہ در آوردن یک حرف را در دیگرے. وہ در آوردن، اندر لانا. در کا معنی میں، در آوردن میں لانا یعنی اندر لانا. یک حرف را، ایک حرف کو، در دیگرے دوسرے حرف میں، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر لانا یعنی اس میں داخل کرنا. وہ مشدد نمودن، اور مشدد کرنا. را ادغام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد بنا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں. تو تخفیف کسے کہتے ہیں؟ حمزہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے. اور اعلال کسے کہتے ہیں؟ حروف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے وہ کیا؟ اعلال. اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. بھائی تو محموز، معتل اور مضاعف کے بارے میں ہے یہ باب. تو محموز میں حمزہ کے بارے میں قوانین آئیں گے، اور معتل میں حروف علت کے بارے میں قوانین آئیں گے، اور مضاعف میں ادغام کے بارے میں قوانین آئیں گے. اس لیے پہلے ہی ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ حمزہ میں جو بھی تبدیلی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخفیف. تو تخفیف کا لفظ آگے جگہ جگہ آئے گا، آپ کو ابھی سے معنی معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح آگے ہم معتل کے بارے میں جب پڑھیں گے تو وہاں اعلال کا ذکر آئے گا. آپ سمجھ جانا، جو بھی تبدیلی حرف علت میں کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلال. اور آگے مضاعف کا ذکر آئے گا تو وہاں ادغام کا ذکر آئے گا. فصل اول. فصل اول در محموز، پہلی فصل محموز کے بارے میں. تیسرا باب ہے، تیسرے باب کی پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ محموز کے بارے میں. مشتمل بر دو قسم، یہ دو قسموں پر مشتمل ہے. قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ، پہلی قسم در قواعد تخفیف حمزہ، حمزہ کی تخفیف کے قواعد کے بیان میں. یہ پہلی قسم ہے، اس میں حمزہ کی تخفیف کے قواعد ذکر ہوں گے کہ کہاں حمزہ میں تبدیلی کرنی ہے اور کس طرح تبدیلی کرنی ہے. بھائی قاعدہ، ضابطہ، قانون. بھائی حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ما قبل خود شود جوازن. بھائی یہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں. کچھ قوانین ان میں سے آپ ابواب الصرف میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ نئے آئیں گے. بھائی یہ قانون آپ ابواب الصرف میں پڑھ چکے ہیں. قانون کیا؟ کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ ہو منفردہ
اکیلی ہو یعنی ایک حمزہ ہو، دو نہ ہو. ساکنہ اور حمزہ بھی کیا ہو؟ ساکن ہو، متحرک نہ ہو. تو اس کو وفق حرکت ماقبل خود، اس کو اپنے سے ماقبل کی حرکت کے موافق. پھر دیکھو ترجمہ، وفق کا معنی ہے مطابق. وفق حرکت ماقبل خود، ترجمہ آخر سے ہے خود اپنی ماقبل خود اپنے سے ماقبل. وفق حرکت ماقبل خود، اپنے سے ماقبل کی حرکت کے مطابق شود ہو جائے گا. حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ماقبل خود شود جوازن. اور کس طریقے پر ہوگا؟ جوازی طریقے پر، یعنی یہ جائز ہے، واجب نہیں. کیا قانون ہوا؟ کہ حمزہ ہو، اکیلے ہو، ایک حمزہ ہو، دو یا زیادہ نہ ہو، اور حمزہ بھی کیا ہو؟ ساکن. تو وہ اپنے سے ماقبل کی حرکت کے مطابق ہو جائے گا، یعنی اس کے مطابق حرف علت سے بدل جائے گا. حمزہ کیا ہے؟ ساکن. اگر ماقبل میں ہے زبر تو اس حمزہ کو الف سے آپ بدل سکتے ہیں، جائز ہے، واجب نہیں. چاہے تو حمزہ ہی رکھیں، چاہے الف سے بدل دیں. اور اگر ماقبل میں ہے زیر تو اس حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہیں؟ یا سے بدل سکتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے، واجب نہیں. اور اگر ماقبل میں ضمہ ہے تو حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہو؟ واو سے بدل سکتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماقبل میں فتحہ ہو تو کس سے بدلیں گے؟ الف، کیونکہ فتحہ کے موافق کیا ہے؟ الف. اور ماقبل میں کسرہ ہو تو حمزہ کو یا سے بدلیں گے، کیونکہ کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا. اور ماقبل میں ضمہ ہو تو حمزہ کو واو سے بدلیں گے، کیونکہ ضمہ کے موافق کیا ہے؟ واو ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں. پھر دیکھیے قاعدہ، قانون، حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ماقبل خود شود جوازن. حمزہ منفردہ ساکنہ جو ہے وہ اپنے سے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جائے گا جوازن بھائی، یعنی جواز کے طریقے پر. یعنی بعد فتحہ الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا، یعنی فتحہ کے بعد الف ہو جائے گا، و بعد ضمہ واو، اور ضمہ کے بعد واو، و بعد کسرہ یا، اور کسرہ کے بعد یا ہو جائے گا. چون راسن و زیبن و بوسن. راسن، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ راسن. اگلے کو کیا پڑھنا ہے؟ یہاں تو حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے بھائی. یہ مثال ہے کہ حمزہ بدل گیا ہے. حمزہ کیا ہے؟ تو یہ اصل میں ہونا چاہیے یا کے نقطے ہونے چاہیے. زیبن و بوسن، یہاں وہ ٹھیک ہے. چون راسن و زیبن و بوسن. راسن اصل میں کیا تھا؟ رأسن. یہ درمیان میں حمزہ تھا، اور حمزہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک آیا. تو حمزہ ہے، اکیلا ہے اور ساکن ہے، اور ماقبل کون سی حرکت؟ را پر کیا ہے؟ فتحہ. تو لہذا اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے. آپ رأسن اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الف سے بدل کر راسن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ یہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں. تو راس سر کو کہتے ہیں، سر بھائی. وزیبن، زیبن اصل میں تھا زئبن. تو حمزہ ہے، ساکن ہے، اکیلا ہے، تو ماقبل کی حرکت کیا ہے؟ زال کے نیچے کسرہ. تو اس حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ زیبن. اور یہ جوازی قانون ہے. معلوم ہوا زئبن پڑھنا بھی صحیح اور زیبن پڑھنا بھی صحیح ہے. اور زیبن کا معنی ہے بھیڑیا. و بوسن، بوسن اصل میں تھا بؤسن. یہ وہ کی جگہ کیا تھا؟ حمزہ. اور پھر حمزہ ساکن ہے، اکیلا ہے، تو ماقبل با کی حرکت کیا؟ ضمہ. تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز، لہذا بؤسن پڑھنا بھی صحیح، حمزہ ہی پڑھیں. اور اس کو واو سے بدل دیں بوسن، یہ پڑھنا بھی صحیح. بوس کہتے ہیں، یاد رکھیے، غریب ہونا، تنگ حال والا ہونا، جس کے پاس مال نہ ہو بھائی، حاجت مند، ضرورت مند ہو بھائی. یہاں تک قانون اور مثالیں سمجھ میں آ گئیں. اگلا قانون دیکھیے بھائی. قاعدہ، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ماقبل شود.
حمزہ ہو، حمزہ ساکنہ حمزہ ہو، اور کون سا حمزہ ہو؟ ساکن ہو، بعد حمزہ متحرکہ، اور کس کے بعد آئے؟ حمزہ متحرکہ کے بعد. معلوم ہوا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، اور پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو کہتے ہیں حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ. حمزہ ساکنہ آ جائے حمزہ متحرکہ کے بعد. حمزہ ساکنہ جو ہے حمزہ متحرکہ کے بعد وجوباً وفق حرکت ما قبل شود، وہ وجوبی طریقے پر وفق حرکت ما قبل شود، ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جائے گا. ما قبل کی حرکت کے یعنی اس کے مطابق حرف علت سے بدل جائے گا. یہ قانون ہے وجوبی. پچھلا تھا جوازی، اس میں زی بن پڑھنا بھی صحیح اور زی بن پڑھنا بھی صحیح، لیکن یہاں بدلنا واجب ہے، واجب ہے. چون آمنا و اومنا و ایمانا. آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا. دو حمزہ اکٹھے ہوئے، پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب. اور پہلے حمزہ پر کون سی حرکت؟ فتحہ ہے. تو اس حمزہ ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے. کیا بن گیا؟ آمنا. اور یہ بدلنا واجب ہے، آپ امنا نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے. صورت سمجھ میں امنا پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. و اومنا. اومنا اصل میں کیا تھا؟ اومنا. دو حمزہ آئے، پہلا متحرک ثانی ساکن، تو ثانی ساکن کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب. اور تو پہلے حمزہ پر کون سی حرکت؟ ضمہ. تو اس ثانی کو کس سے بدلنا واجب؟ واو سے. تو کیا پڑھیں گے؟ اومنا. یہاں اومنا نہیں پڑھ سکتے، اومنا پڑھنا غلط ہے، یہ قانون وجوبی ہے. و ایمانن. ایمان اصل میں کیا تھا؟ ایمان. ایمان افعال. تو دو حمزہ ہے، پہلا متحرک اور ثانی ساکن، تو ثانی کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب. اور پہلے پر کون سی حرکت؟ کسرہ. تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ ایمان. تو یہاں ایمان ہی پڑھیں گے، ایمان نہیں پڑھیں گے. قاعدہ قانون. تیسرا قانون آیا بھائی، حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود بعد کسرہ یا جوازن. قانون یہ ادھر دیکھیے بھائی، حمزہ ہے اور حمزہ اکیلی ہے، یعنی ایک حمزہ ہے اور اس پر فتحہ ہے. حمزہ پر کیا ہے؟ ہاں، حمزہ پر فتحہ ہے، اور اس سے ماقبل اگر ضمہ آ رہا ہے تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے، اور اگر ماقبل میں کسرہ ہے تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے. یہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں. کیا قانون ہوا؟ حمزہ ہو، متحرک ہو، اور حرکت بھی کون سی؟ فتحہ. تو یوں کہو حمزہ مفتوحہ اگر آ جائے کہیں پر اور ماقبل حمزہ مفتوحہ ہو اور منفردہ ہو، ایک ہو، دو نہیں، دو کا قانون آگے آ رہا ہے. حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو تو اس کے ماقبل اگر ضمہ آ جائے تو اس کو کس سے بدلنا جائز؟ واو سے. اور اگر ماقبل کسرہ آ جائے تو کس سے بدلنا جائز؟ یا سے بدلنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، قاعدہ قانون، حمزہ منفردہ مفتوحہ وہ حمزہ جو اکیلی ہو، مفتوحہ یعنی مفتوح ہو، بعد ضمہ واو شود، وہ ضمہ کے بعد واو ہو جائے گی، وہ بعد کسرہ یا، اور کسرہ کے بعد یا جوازن. اور یہ بدلنا کیسا ہے؟ جوازی ہے، وجوبی نہیں. چون جوانن و میرن. جوانن اصل میں تھا جوانن، جوانن، تو حمزہ کیا ہے؟ مفتوح اور منفرد ہے، اکیلی ہے، تو ماقبل میں کیا آیا؟ ضمہ. تو اس کو واو سے بدلنا جائز. تو جوانن پڑھنا بھی جائز اور حمزہ کے ساتھ پڑھنا یعنی جوانن پڑھنا بھی جائز. واو بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ بھی، جوانن بھی اور جوانن بھی. اور اسی طرح میرن. میرن اصل میں تھا میارن،
درمیان میں حمزہ مفتوحہ تھی، میعرن، تو حمزہ منفردہ مفتوحہ آئی اور ماقبل میں کیا ہے؟ کسرہ، تو اس کو یا سے بدلنا جائز، تو میعرن کو کیا پڑھا؟ میعرن، تو میعرن پڑھنا بھی جائز اور میعرن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ یہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں ہے۔ تو جوان جو ہے نا، جوانن، یہ جمع ہے جؤنتن کی۔ جؤنن کس کی جمع؟ جؤنتن کی، اور جؤنتن یہ کہتے ہیں جو خوشبو بیچنے والے، ان کے پاس صندوقچی وغیرہ ہوتی تھی، چمڑے کے اس پر جلد کی ہوتی تھی، وہ صندوقچی ہے جس کے اندر وہ اپنی خوشبوئیں سنبھال کر رکھتے تھے بھائی۔ تو وہ جو صندوقچی ہے، وہ جو عطردان ہے، اس کو کہتے تھے جؤنتن، اور اس کی جمع کیا؟ جؤنن۔ بات سمجھ آ رہی؟ جؤنتن کیا؟ مفرد، حمزہ ساکن ہے، جؤنتن، اور جؤنن یہ کیا ہے؟ اس کی جمع۔ اسی طرح میعرن، یہ اصل میں تھا میعرن، اور یہ جمع ہے میعرتن کی۔ کس کی جمع ہے؟ میعرتن کی، اور میعرتن کہتے ہیں بدلے اور انتقام کو، اور اسی طرح دشمنی کو بھی۔ میعرتن حمزہ ساکن ہے، اور اس کی جمع کیا؟ میعرن، مفرد میں حمزہ ساکن اور جمع میں حمزہ پر زبر، تو میعرن یہ جمع ہے بھائی۔ معنی کیا ہے؟ بدلہ اور دشمنی، تو یہ اس کی جمع ہے۔ یہ قانون سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے قاعدہ، در دو حمزہ متحرکہ اگر یکے ہم مکسور باشد ثانی یا شود وجوباً۔ اچھا ادھر دیکھو، یہ قانون سمجھ لیں۔ قانون یہ ہے کہ دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو گئے، دو حمزہ ہیں اور دونوں پر کیا ہے؟ حرکت ہے، کوئی بھی ساکن نہیں۔ تو جب دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے اگر ایک پر بھی کسرہ ہو تو ثانی کو یا سے بدلیں گے وجوباً، چاہے پہلے پر کسرہ ہو چاہے دوسرے پر کسرہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے، اور یہ بدلنا واجب ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ وجوبی۔ تو کیا قانون ہوا؟ دو حمزہ ہوں، دونوں متحرک ہوں، اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے پر کسرہ ہے یا دوسرے پر، بس یہ دیکھنا ہے کسی ایک پر کیا آیا ہے؟ کسرہ۔ تو دوسرے حمزہ کو لازماً کس سے بدل دیں گے؟ یا سے، اور اگر دونوں میں سے ایک پر بھی کسرہ نہیں تو دوسرے ایک حمزہ کو واو سے بدل دیں گے وجوباً۔ کیا؟ اگر دونوں میں سے کسی ایک پر، دونوں متحرک ہیں، ایک پر کیا ہوا؟ کسرہ، تو پھر ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ یا، اور اگر کسی ایک پر بھی کسرہ نہیں ہے تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے بدلیں گے، اور یہ قانون وجوبی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں قاعدہ در دو حمزہ متحرکہ، دو حمزہ متحرکہ میں اگر یکے ہم مکسور باشد، اگر ایک بھی مکسور ہو ثانی یا شود وجوباً، تو ثانی جو ہے وہ یا ہو جائے گا وجوباً، وجوبی طریقے پر، چون جائن و ائمتن، ورنہ واو، ورنہ کیا؟ اگر ایک بھی مکسور نہیں ہے تو ایک میں بھی کسرہ ہے تو ثانی کس سے بدلے گا؟ یا سے، اور اگر کسی پر کسرہ نہیں تو واو سے۔ یہی بیان کر رہے ہیں، ورنہ واو سے بدل جائے گا وجوبی طریقے پر، چون اوادم و اوملو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جائن، اب دیکھیے بھائی جائن یہ کیسے بنا بھائی؟ بڑا مشکل اعلال ہے، غور سے سمجھ لیجئے۔ جائن جاء یجیء سے ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ جاء، ترتیب دیکھو، غور سے دیکھو، جاء یجیء، یائی ہے یا واوی ہے؟ یائی ہے، کیا ہے؟ یائی ہے، جاء یجیء، اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ جی محموز اللام بھی ہے، جاء، اور کیا ہے؟ اجوف بھی ہے۔ تو ہفت اقسام میں یہ کیا ہے؟ محموز اللام بھی ہے اور اجوف بھی ہے۔
تو گویا حروف اصلی کیا؟ جیم، یا اور حمزہ. جاء توجہ ہے، یہ ترتیب پہ خاص نظر رکھنی ہے، قانون لگے گا. تو حروف اصلی کیا؟ جیم، یا اور حمزہ. اچھا اب بناؤ جائن، اصل میں کیا تھا؟ ترتیب ہے ذہن میں؟ فاعلن بناؤ جائن، یا پہلے ہے اور حمزہ بعد میں ہے. جائن، جائن. پھر قائلن والا قانون لگا. قائلن کا قانون کیا ہے؟ کہ الف اسم فاعل کے بعد واو یا یا آ جائے تو وہ کس سے بدلتا ہے؟ حمزہ سے. تو کیا بن گیا؟ جائن تھا، کیا بن گیا؟ قانون کیا ہے؟ الف کے بعد کس کو بدلنا ہے؟ یا کو بدلنا ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ جائن. پھر قائلن والا قانون لگا. الف اسم فاعل کے بعد واو یا آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. تو جائن. اب یا کو بدلو حمزہ سے، جائن. کیا بن گیا؟ جائن. تو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، جائن، اور دونوں متحرک ہیں، اور دونوں میں سے ایک پر کیا ہے؟ کسرہ. تو کیا کریں گے؟ کس کو بدلیں گے؟ یا سے ثانی کو. تو کیا بن گیا؟ ہاں، تو کس کو حمزہ کو بدلا؟ ثانی کو. تو جائن کیا بن گیا؟ جائن. دیکھا، پہلے یا پہلے تھی، حمزہ بعد میں تھا. جائن. اب حمزہ پہلے آ گیا، یا بعد میں ہو گئی. جائن. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد یا پر ضمہ ثقیل تھا. ہاں، تو پھر ہم نے دیکھا اگر ماقبل میں فتحہ ہوتا تو ہم اس کو کس سے بدلتے؟ الف سے. لیکن ماقبل میں فتحہ نہیں، تو کیا کرو؟ یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو گرا دیا. کیا بن گیا؟ جائین. کیونکہ نون تنوین بھی تو موجود ہے. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو گرا دیا. اور یا کے بعد نون تنوین بھی تو ہے، جائین. تو وہ نون ساکن وہ باقی رہے گا. تو یا ساکن ہو گئی، تو کیسے پڑھیں گے؟ جائین. یا کو بھی پڑھنا ہے، یا گری نہیں ہے، صرف اس پر سے ضمہ گرا ہے، اور آخر میں تنوین والا نون ساکن موجود ہے. تو جائین. پھر اجتماعی ساکنین آیا، یا بھی ساکن، نون بھی ساکن. تو اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی ہے، اور اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی میں اگر اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. اور یہاں پر یا حرف مدہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ. آپ نے پڑھا ہے واو سے پہلے ضمہ ہو تو اس واو کو حرف مدہ کہتے ہیں. الف سے پہلے فتحہ ہو تو اس الف کو حرف مدہ کہتے ہیں. اور یا سے پہلے کسرہ ہو تو اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ. کیونکہ مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا. تو واو سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ. تو اس واو کو کیا کہیں گے؟ حرف مدہ. مد کا کیا معنی؟ کھینچنا، لمبا کرنا. کیونکہ اسی ضمے کو کھینچیں گے تو یہ واو بن جائے گا. یا یوں کہیں یہ واو اسی ضمے کو کھینچ کر لمبا کر دے گا. مقولن. مقولن. دیکھا، اگر واو نہ ہوتا کیا پڑھتا میں؟ مقل. مقل. اور واو ہے تو کیا پڑھ رہا ہوں؟ مقول. دیکھا، وہی قاف کا ضمہ اب لمبا کر دیا. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس واو سے پہلے ضمہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرف مدہ. یہ ماقبل کے ضمے کو کھینچ دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے. واو نہ ہوتا تو کیا پڑھتے؟ مقل. اور واو ہے تو اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ مقول. دیکھا، وہی ضمے کو اس واو نے کھینچ کر لمبا کر دیا. اور اسی طرح اور دیکھ لو، جیسے مبیعن. دیکھو اس یا کو کیا کہیں گے؟ حرف مدہ. کیونکہ اس یا سے پہلے با پر کیا ہے؟ کسرہ. اور حرف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ یا کیا کرے گی؟ ماقبل کے کسرہ کو کھینچ کر لمبا کر دے گی. اگر یا نہ ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ مبیع. مبیع.
دیکھا، اور یا ہے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مبیع. دیکھا اسی کسرہ کو یا نے کھینچ کر لمبا کر دیا، تو اس یا کو کیا کہیں گے؟ حرف مدہ. اور دیکھو جیسے ضاربن، ضاربن، ضاد کے بعد کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ، اور الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہی آتا ہے، تو یہ ہمیشہ حرف مدہ ہی ہوتا ہے. تو الف سے پہلے کیا؟ فتحہ. تو اگر یہ الف نہ ہوتا تو ضاربن کو کیسے پڑھتے؟ ضریبن. لیکن جب الف آ گیا، اب کیا کیا اس نے؟ اسی ضاد کے فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا، ضاربن. تو الف سے پہلے فتحہ آئے، واو سے پہلے ضمہ آئے، اور یا سے پہلے کسرہ آئے، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سے ماقبل والی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی جو قانون میں ذکر کر رہا تھا، جائن ہوا، پہلے کیا تھا؟ جائن، جائن. پھر یا کس سے بدل گئی؟ الف اس میں فاعل کے بعد حمزہ سے، تو کیا بن گیا؟ جائن. تو دو حمزہ متحرک اکٹھے آ گئے، جائن. اور ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ایک پر کسرہ ہے، تو ثانی کو کس سے بدلا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ جائن. پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا، لیکن نون تنوین ابھی بھی موجود ہے، یا گرے گی نہیں، یا موجود ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ جائن. تو یہ یا کیا ہے؟ حرف مدہ، کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ. تو یہ جائن ہوا. تو یا اور نون اجتماعی ساکنین آ گیا، اور اجتماعی ساکنین میں اول یا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرف مدہ. تو اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی ہو اور اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یا گر گئی تو کیا بن گیا؟ جائن ہوا. اور اس میں پھر یا لکھیں گے بھی نہیں، حمزہ کے نیچے دو زیریں ڈال دیں گے. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ جائن ہوا. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہاں قلب ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ قلب. قلب کہتے ہیں ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جانا اور دوسرے کو پہلے کی جگہ لے آنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ یہ اون تھا. کیا تھا؟ یہ اون. یا پہلے تھی اور حمزہ بعد میں تھا. پھر دونوں میں قلب کیا، یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ لے آئے. کیا بن گیا؟ جائن. تو فرق سمجھ میں آیا؟ عام صرفی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح قانون لگا، جائن تھا، پھر یا بھی حمزہ سے بدل گئی، کیا بن گیا؟ جائن ہوا. پھر ثانی حمزہ یا سے بدلا، جائن ہوا. پھر یا کا ضمہ گر گیا اور یا بھی پھر اجتماعی ساکنین سے گر گئی، تو کیا بن گیا؟ جائن. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا؟ جائن. پھر قلب ہوا. قلب ہوا، یا پہلے تھی حمزہ بعد میں، یا کو بعد میں لے گئے حمزہ کی جگہ پر اور حمزہ کو پہلے لے آئے یا کی جگہ پر، تو کیا بن گیا؟ جائن. باقی قانون اسی طرح لگے. یا پر ضمہ ثقیل تھا، گرا دیا، پھر یا بھی اجتماعی ساکنین سے گر گئی، تو کیا بن گیا؟ جائن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں چون جائن، جیسے جائن و ائمۃ اور ائمہ نہیں. یہاں آپ کی کتاب میں ائمہ ہے، ائمہ نہیں ہونا چاہیے، ائمۃ. یہ یا ہے، یا. قانون جاری ہوا نا، قانون کی مثال پیش کر رہے ہیں، قانون جاری ہو چکا ہے، تو یہ دوسرا حمزہ یا سے بدل چکا ہے. تو جائن کیا تھا؟ جاء یجیء سے اس میں فاعل ہے، آنے والا. اور ائمۃ یہ جمع ہے امام کی، امام کی. تو ائمۃ بھائی یہ اصل میں کیا تھا؟ ائمۃ. امام کی جمع ہے نا، افعلۃ وزن پر. امام کی جمع ہے افعلۃ وزن پر. کس وزن پر؟ افعلۃ وزن پر. بناؤ اس کو. ائمۃ کیا ہے؟ ائمۃ. پھر نہیں، دو حمزہ نہیں، پہلے میم کو دیکھو، ادغام کرنا ہے پہلے. ائمۃ.
میم کا میم میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے دو میم، تو ان کا کیا کرنا ہے آپس میں؟ ادغام. تو کیا کیا؟ ادغام کے لیے ضروری ہے پہلے حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے. امیمتن دو میم ہے، پہلے پر کیا؟ زیر، دوسرے پر کیا؟ زبر. تو ہم نے میم کا میم میں ادغام کرنا ہے تو پہلے کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ساکن کرنا پڑے گا. اور اس میم سے ماقبل والا حرف وہ تو پہلے ہی ساکن ہے، حمزہ جو ہے امیمتن، دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس میم کی حرکت اس کو دے دی اور میم کا میم میں کیا کر دیا؟ ادغام. کیا بن گیا؟ ائمتن. کیا بن گیا؟ ائمتن. دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں ائمتن، اور دونوں میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی کو یا سے بدل دیا. کیا بن گیا؟ ائمتن. قانون سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَأَئِمَّةٌ. تو یہ ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی. ورنہ وہ واو سے بدلے گا اگر دونوں میں سے ایک پر بھی کسرہ نہ ہو. چون اوادم، اوادم جمع ہے آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ آدم جو نام ہے اس کی جمع کیا؟ اوادم. اصل میں تھا یہ آدم، اصل میں کیا تھا؟ آدم. پھر دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہیں. کسرہ ہوتا تو ثانی کو کس سے بدلتے؟ یا سے. لیکن کسرہ نہیں تو اب ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے. تو کیا بن گیا؟ اوادم. اسی طرح اواملو، اصل میں تھا اواملو، امید کرنا، امید کرنا، عمل امید کو کہتے ہیں. اواملو متکلم کا صیغہ ہے، اواملو نؤملو. جی. پھر اواملو دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دونوں متحرک ہیں. یہ یاد رکھنا، دونوں کیا ہونے چاہیے؟ دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہیں. تو پھر ثانی کو کس سے بدلا؟ واو سے. تو کیا بنا؟ اواملو. اور یہ قانون وجوبی ہے، ایسا بدلنا لازمی ہے. تو اواملو ہوا. آگے مصنف اس کے بارے میں اپنا مذہب ذکر کر رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں دیکھو اس ضابطے کے دو حصے تھے. کتنے حصے تھے؟ اگر دونوں متحرک حمزوں میں سے ایک پہ کسرہ ہو تو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. اور یہ بدلنا واجب. اور اگر دونوں متحرکوں میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو تو ثانی کو کس سے بدلیں گے؟ واو سے. اور یہ بدلنا واجب. تو دو حصے ہو گئے اس قانون کے. ایک حصہ یہ ہے کہ یا سے بدلنا واجب جب ایک پر کسرہ ہو، اور دوسرا حصہ کیا کہ واو سے بدلنا واجب جب دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو. مصنف فرماتے ہیں کہ یا کے ساتھ بدلنا واجب ہے اگر دونوں میں سے ایک پر کسرہ ہو. کہتے ہیں یہ حصہ وجوبی نہیں، یا کے ساتھ بدلنا واجب نہیں. اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں آپ دیکھ لیں، قرآن میں آیا ہے ائمہ، ائمتن قرآن میں آیا ہے. بھائی اگر یہ بدلنا واجب ہوتا تو قرآن میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ائمتن. لیکن قرآن میں تو ائمتن ہے. معلوم ہوا یا سے بدلنا واجب نہیں ہے، جائز ہے. واو سے بدلیں گے تو وہ واجب ہے. دونوں حمزوں میں سے کوئی ایک بھی مکسور نہیں تو واو سے بدلنا واجب. اور دونوں حمزوں میں سے ایک مکسور ہے جو دو متحرک حمزہ ہیں تو پھر یا سے بدلنا کہتے ہیں واجب. میرے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اور دلیل کس سے دے دی؟ قرآن سے دے دی. بات سمجھ میں آ گئی. تو باقی صرفیوں کے نزدیک کیا ہوا؟ دونوں صورتیں یا سے بدلنا بھی واجب اور واو سے بدلنا بھی واجب. لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ واو سے بدلنا تو واجب ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یا سے بدلنا جب دونوں میں سے ایک مکسور ہو تو یہ واجب نہیں ہے. دیکھیے بھائی، کہتے ہیں صرفیاں ای قاعدہ را در صورت کسرہ ہم وجوبی گفتاند کہ صرفیوں نے یعنی علم صرف کے جو علماء ہیں انہوں نے ای قاعدہ را اس قاعدے کو در صورت کسرہ ہم کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی گفتاند انہوں نے وجوبی کہا ہے، مگر ای صحیح نیست، مگر یہ صحیح نہیں ہے. زیرا کہ در بعض قراءات متواترہ، اس لیے کیونکہ بعض متواتر قراتوں کے اندر لفظ ائمہ بحمزہ دوم آمدہ، لفظ ائمہ دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے.
یعنی دوسرا حمزہ یا سے نہیں بدلا بلکہ حمزہ ہی ہے، دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے، پس معلوم شد کہ قاعدہ مذکور جوازی است، کہ مذکورہ قاعدہ کیا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ مذکورہ قاعدہ جوازی ہے، یعنی یا سے بدلنا واجب نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں کیا کہا، یہ قاعدہ وجوبی نہیں یا کی صورت میں بلکہ کیا ہے؟ جوازی ہے، لیکن پیچھے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر یکے ہم مکسور باشد ثانی یا شود وجوبن، پیچھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یا سے بھی بدلنا وجوبی ہے۔ تو جواب یہ کہ وہ عام صرفیوں کے مطابق ایک قانون ذکر کر رہے ہیں، عام صرفیوں نے کیا کیا ہے؟ یا سے بدلنا بھی وجوبن کہا ہے اور واو سے بدلنا بھی وجوبن کہا ہے، تو پہلے عام صرفیوں کے مطابق اس قانون کو ذکر کیا کہ وہ وجوبی کہتے ہیں اور اسی طرح ذکر کر دیا، اور آخر میں پھر اپنی رائے لکھ دی کہ میرے نزدیک اگر دونوں حمزوں میں سے ایک پر کسرہ ہو تو یا سے بدلنا واجب نہیں ہے، تو اپنا مذہب بھی بیان کر دیا۔ تفصیل اس میں یاد رکھیے کہ اور اکثر صرفی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ قانون وجوبی ہے، دونوں صورتوں میں یہ، اگر دونوں متحرک حمزوں میں سے ایک پر کسرہ ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب، اور دونوں متحرک حمزوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو اس کو واو سے بدلنا واجب۔ تو اکثر جو صرفی ہیں وہ دونوں صورتوں میں اس قانون کو واجب قرار دیتے ہیں، تو ان پہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ائمہ آیا ہے، وہاں تو دوسرا حمزہ یا سے نہیں بدلا، تو وہ علماء صرف جواب دیتے ہیں کہ یہ قانون وجوبی ہے، لیکن خاص لفظ ائمہ اس کے اندر یہ قانون جوازی ہے، خاص لفظ ائمہ کے اندر یہ قانون جوازی ہے، باقی جہاں بھی یہ قانون لگے گا وجوبی ہوگا، لگانا پڑے گا آپ کو۔ تو صرف ایک لفظ کو اس قانون سے نکال دیا، باقی قانون اسی طرح ہے، جہاں بھی دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں اور دونوں میں سے ایک پر کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو ثانی کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا جائعن، تو پھر پہلے یا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، تو کیا بن گیا؟ جائعن، جائعن۔ یہاں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور ایک پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون کیا ہے؟ جوازی ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، جائعن پڑھنا جائز ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ چاہے جائعن پڑھیں، آپ چاہے جائن پڑھیں، لیکن یہاں کیا کرنا ضروری؟ ثانی کو یا سے بدلنا اور پھر یا کو گرانا ضروری ہے، تو جائن رہ جائے گا۔ معلوم ہوا یہ جو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، دونوں متحرک ہوں، دونوں میں سے ایک پر کسرہ ہو، تو ثانی کو ہمیشہ کس سے بدلیں گے؟ یا سے۔ صرف ایک لفظ اس سے مستثنا ہے، اور وہ کون سا؟ ائمہ۔ وہاں یہ قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں۔ آپ ائمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ائمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، قاعدہ حمزہ بعد واو و یا مدہ زائدہ و یا تصغیر جن سے ما قبل گشتہ درا ادغام یا بد جوازن چون مقروۃ و خطیۃ و افیس۔ ضابطہ یہ کہ حمزہ آئے، عبارت پہ نظر ہے، حمزہ آئے بعد واو، کس کے بعد؟ واو و یا مدہ، اور یا مدہ، یہ مدہ کا تعلق واو اور یا دونوں سے ہے۔ حمزہ آئے کس کے بعد؟ واو مدہ کے بعد، یا مد، توجہ ہے، واو و یا مدہ، یہ مدہ کا تعلق دونوں سے ہے، واو بھی مدہ ہونا چاہیے اور اگر یا ہے تو یا بھی مدہ۔ تو کہتے ہیں حمزہ آئے بعد واو و یا مدہ، واو یا یا مدہ کے بعد زائدہ، اور وہ واو یا کیا ہو؟ زائد ہو، حرف اصلی نہ ہو۔ و یا تصغیر، اور کس کے بعد آئیں؟ یا تصغیر کے بعد۔ تو دو صورتیں ہو گئیں۔ دیکھو حمزہ آیا، کس کے بعد آیا؟ واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ کے بعد، یا حمزہ آیا یا تصغیر کے بعد۔ حمزہ آیا کس کے بعد؟ یا تصغیر کے بعد۔ تصغیر آپ نے پڑھی تھی، خاصتن، خویصتن، اجتماعی ساکنین کا جہاں بیان آیا تھا کہ اجتماعی ساکنین علی حدہ،
کسے کہتے ہیں؟ جو جائز ہے اجتماع کہ اول ساکن حرف مدہ ہو یا تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو تو پھر یہ اجتماع ساکنین جائز ہے. جیسے فارن، الف بھی ساکن اور پہلی را بھی ساکن، لیکن الف کیا ہے؟ حرف اول ساکن حرف مدہ ہے اور ثانی ساکن یعنی را کیا ہے؟ مدغم ہے. اسی طرح خویستن، یا بھی ساکن اور پہلا صاد بھی ساکن، اور پہلا ساکن کیا ہے؟ یا تصغیر ہے اور ثانی ساکن کیا ہے؟ مدغم ہے. تو یہ دو اجتماع جو ہیں اجتماع ساکنین یہ جائز ہیں بھائی. یہ اجتماع ساکنین علی حد ہی ہے جس میں پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو، یا پہلا ساکن یا تصغیر ہو اور ثانی کیا ہو؟ مدغم ہو بھائی. تو لہذا کیا ضابطہ ذکر ہو رہا ہے کہ حمزہ بعد واو و یا مدہ زائدہ و یا تصغیر، حمزہ آئے کس کے بعد؟ واو یا یا مدہ کے بعد آئے، اور وہ بھی واو یا بھی کیا ہوں؟ زائد ہوں، اصلی نہ ہوں. یا تصغیر، یا یہ حمزہ کس کے بعد آئے؟ تصغیر کی یا کے بعد آئے تو جنس ماقبل گشتہ، تو یہ ماقبل کی جنس ہو جائے گی، ماقبل کی جنس ہو جائے گی. یعنی ماقبل میں اگر واو ہے تو یہ حمزہ بھی واو ہو کر واو میں ادغام ہو جائے گا، اور اگر ماقبل میں یا ہے تو یہ حمزہ بھی یا سے بدل کر یا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. تو یہ معنی ہے کہ جنس ماقبل گشتہ، ماقبل کی جنس ہو کر درا ادغام یا بد اس میں ادغام پا لے گی جوازن، اور کس طریقے پر؟ جواز کے طریقے پر. یہ بدلنا جوازی ہے، واجب نہیں ہے. جیسے چون مقروۃن اصل میں کیا تھا؟ مقروءۃن، قراء سے ہے نا، قراءت سے ہے، قراء مانا پڑھنا، تو مقروءۃن حمزہ آئی. توجہ ہے، مقروءۃن حمزہ آئی، کس کے بعد آئی؟ واو کے بعد، اور یہ واو بھی کیا ہے؟ مدہ ہے. مقروءۃن واو سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ، تو یہ واو کیا ہے؟ مدہ. اور یہ واو اصلی ہے یا زائد ہے؟ زائد ہے. مقروءۃن مادہ کیا ہے؟ قراء، قاف را حمزہ، تو یہ واو مدہ ہے اور زائدہ ہے، اور اس کے بعد کیا آئی؟ حمزہ. تو اس حمزہ کو واو کر کے واو میں ادغام جائز ہے، تو کریں ادغام. حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے، اور واو کا واو میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ مقروءۃن. اور یہ جائز ہے یا واجب ہے؟ جائز ہے. لہذا مقروءۃن پڑھنا بھی صحیح اور مقروءۃن پڑھنا بھی صحیح. اسی طرح خطیۃن، یہ اصل میں تھا خطیئۃن، خطأن ہے مادہ نا، خاطا اور حمزہ، تو خطیئۃن. تو حمزہ آئی کس کے بعد آئی؟ یا کے بعد، اور یا بھی کیا ہے؟ یا مدہ ہے، ماقبل میں کسرہ، اور یہ یا زائد ہے یا اصلی ہے؟ زائد ہے. خطیئۃن مادہ کیا ہے؟ خا، طا اور حمزہ، تو یہ یا زائد. تو خطیئۃن حمزہ آئی یا مدہ زائدہ کے بعد، تو اس حمزہ کو کس سے بدلا؟ یا سے، اور یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ خطیئۃن. اور یہ جوازی ہے یا وجوبی؟ جوازی. لہذا خطیئۃن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور خطیئۃن بھی پڑھ سکتے ہیں. وَأُفَيِّسٌ، افیس اصل میں تھا افیسن، اصل میں فأسن کی جمع ہے. فأسن کسے کہتے ہیں؟ کلہاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ فأسن. عربی میں فأسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ فاسن. حمزہ کو الف سے بھی بدل سکتے ہو، حمزہ ساکنہ منفردہ ہے، اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو فاسن بھی اور فاسن. تو فاسن کہتے ہیں کلہاڑی کو، اور اس کی جمع آتی ہے افوس، اور اس افوس کی تصغیر جو ہے کیا آتی ہے؟ افیسن. فاسن مادے کا پتہ چل گیا، فا حمزہ سین. تو افیس، اس میں جو یا آ رہی ہے یا تصغیر کی ہے،
یا تصغیر کی. تو افیس حمزہ آیا، کس کے بعد آیا؟ یا تصغیر کے بعد آیا. تو کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو یا سے بدل کر یا میں ادغام جائز. تو کیا بن گیا؟ افیس. تو افیس پڑھنا بھی جائز اور افیس پڑھنا بھی جائز. افیس تصغیر ہے کس کی؟ افوس کی. اور افوس جمع ہے کس کی؟ فاسن. تو فاسن کی جمع افوس اور افوس کی تصغیر افیس یا افیس. قانون اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے بھائی قاعدہ. چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود بیائے مفتوحہ بدل شود و یا بالف چون خطایا جمع خطیئت. جیسے خطایا جمع ہے کس کی؟ خطیئہ. کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ دوبارہ دیکھیں. چون بعد الف مفاعل، الف مفاعل کے بعد آئے کیا چیز آئے؟ حمزہ. قبل یا اور کس سے پہلے ہو؟ یا سے پہلے. قبل یا واقع شود، یا سے پہلے واقع ہو. کس کے بعد آئے؟ الف مفاعل کے بعد آئے اور یا سے پہلے آئے. الف مفاعل، مفاعل وزن سے مراد ہے جمع منتہی الجموع کا صیغہ. آپ صرف میں پڑھیں گے ہدایت النحو میں جمع منتہی الجموع، اور اس میں مفاعل اور مفاعیل یا بھی درمیان میں آتی ہے. یعنی مفاعل الف سے پہلے بھی 2 حرف، الف کے بعد بھی 2 حرف، اور مفاعیل الف سے پہلے 2 حرف اور الف کے بعد 3 حروف آ رہے ہیں. اس وزن پر جو جمع ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع کہتے ہیں. منتہا کا کیا معنی؟ جس پر ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے. جمعوں کی انتہا ہے. کیا ہے؟ کیا معنی جمعوں کی انتہا؟ اس کے بعد جمع مکسر نہیں آتی. جمع اسی کی آگے بڑی عربی میں ہوتا یوں ہے، ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے، پھر اس جمع کی آگے جمع آتی ہے، پھر آگے اس جمع کی جمع آتی ہے، تو کئی دفعہ لفظ جمع ہوتا چلا جاتا ہے. 3 4 دفعہ 5 دفعہ بعض اوقات جمع در جمع در جمع ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو جمع منتہی الجموع ہے، اس کو جمع منتہی الجموع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر جمع مکسر کی انتہا ہو جاتی ہے. ایک ہے جمع مکسر، ایک ہے جمع سالم. جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن ٹوٹتا نہیں، سلامت رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ جمع منتہی الجموع پہلے نمبر فوراً ہی آ جاتی ہے، کبھی دوسرے درجے میں آئے گی، کبھی تیسرے میں آ جائے گی، لیکن جب بھی یہ جمع منتہی الجموع آئے گی آگے پھر جمع مکسر نہیں آئے گی. اگر آگے اس کی جمع آئے بھی تو وہ جمع سالم آئے گی. تو اس پر انتہا ہو رہی ہے کون سی جمعوں کی؟ جمع مکسر کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال یہاں صرف اس کا ایک وزن ذکر کیا، مفاعل. 2 وزن ہے نا، مفاعل اور مفاعیل. تو یہاں صرف کون سا وزن ذکر کیا؟ مفاعل. اور مفاعل سے وزن سوری مراد ہے، یعنی الف سے پہلے بھی 2 مفتوح لفظ ہوں، الف سے پہلے بھی 2 حرف مفتوح ہوں اور الف کے بعد بھی 2 حرف ہوں. مفاعل الف سے پہلے کیا؟ میم اور فا، اور دونوں پر کیا ہے؟ فتحہ. اور الف کے بعد بھی 2 حرف، تو یہ کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع. تو ضابطہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ چون بعد الف مفاعل، الف مفاعل کے بعد حمزہ قبل یا واقع شود، حمزہ یا سے پہلے واقع ہو، یعنی صیغہ کون سا ہو؟ جمع منتہی الجموع والا ہو، اور الف کے بعد کیا آئے؟ حمزہ. اور وہ حمزہ کس سے پہلے ہو؟ یا سے. یعنی الف کے بعد حمزہ ہو اور پھر یا ہو. تو بیائے مفتوحہ بدل شود، تو یہ حمزہ کس سے بدلے گا؟ یا مفتوحہ سے. یا سے اور فتحہ بھی اس پر ہوگا، یا مفتوحہ سے بدلے گا. و یا با الف، اور یا پھر کس سے بدل جائے گی؟ الف سے بدل جائے گی. چون خطایا جمع
خطیئتن. یہ خطایا کیسے بنا؟ ادھر دیکھیے، خطیئتن، تو خطیئتن کی جمع کیا؟ خطایا. یہ خطایا کیسے بنا؟ جمع منتہی الجموع ہے، خطایا. خطایا درمیان میں کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے 2 حرف مفتوح اور اس الف کے بعد بھی 2 حرف ہیں. یہ بنا کیسے؟ دیکھو، بناؤ بھائی، خطیئتن جمع بناؤ. الف سے پہلے کیا لانا ہے؟ 2 حرف. خا اور طا کو پہلے لے آئے، دونوں پر کیا ہے؟ زبر. کیا بنا؟ خطا. اچھا، الف کے بعد کیا آیا؟ ہاں، مفاعل میں تو دیکھو الف سے پہلے صرف فا ہے، لیکن میں نے بتایا وزن سوری مراد ہے. صورت اس جیسی ہو، صورت اس جیسی ہو. ہم نے تو خا اور طا دونوں کو الف سے پہلے کر دیا، تو میم تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو مفاعل میں تو میم بھی ہے شروع میں. تو میں نے بتلا دیا کہ یہ وزن صرفی مراد نہیں ہے، وزن سوری. اس جیسی صورت ہونی چاہیے، یعنی درمیان میں الف ہو اور ماقبل 2 حرفوں پر فتحہ. تو خطا، خا اور طا 2 پر فتحہ لے آئے اور الف سے پہلے لے آئے. اور الف کے بعد کیا آیا؟ جی کیا بنے گا؟ یا. اچھا، تو خطیئتن کی جمع ہم نے بنانی ہے، خطیئتن کی. تو کیا بنائیں گے؟ مفاعل وزن پر. خطایئ، خطیئتن. مادہ کیا ہے؟ خطا. اور خطیئہ میں ایک یا بھی آ گئی. اسی خطیئہ کی ہم جمع کیا بنا رہے ہیں؟ اسی کی ہم جمع منتہی الجموع بنا رہے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ آخر سے تا کو گرا دیا. کس لیے گرایا؟ کیونکہ تا تو مفرد کے لیے آتی ہے، جمع کے لیے نہیں آتی. خطیئتن، خطیئتن. جی اب اس کو وزن پر لے جاؤ. مفاعل، مفاعل. جی خطیئتن. گولتا گر گئی، کیونکہ گولتا تو کس لیے آتی ہے؟ مفرد کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جمع بنا رہے ہیں. تو لہذا خطیئن ہوا. کیا رہ گیا؟ توجہ ہے، کس کی جمع بنا رہے ہیں؟ خطیئتن کی. کون سی جمع بنانی ہے؟ جمع منتہی الجموع. تو آخر سے گولتا کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. کیوں گرایا؟ کیونکہ وہ مفرد کی علامت ہے. اور 2 حروف کے بعد وہ الف مفاعل لے آؤ. جی کیا بن گیا؟ مفاعل. وزن بھی تو بناؤ. خطا یہ خطیئتن یا ہے یا نہیں؟ وہ الف کے بعد آ گئی، تو کیا بن گیا؟ خطا یہ خطا یہ ان نہیں کہنا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. جمع منتہی الجموع خود 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو تنوین اور کسرہ اس پر نہیں آتے. تو خطا یہ ان یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ خطا یہ. جی اب کیا ہوا؟ خطا یہ، خطا یہ. تو الف جمع کے بعد کیا آئی؟ یا. اور الف جمع کے بعد یا آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے بدلتے ہیں. کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے بدلتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا بن گیا؟ اب 2 حمزہ ہو گئے. خطائع. کیا بن گئے؟ خطائع. 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں حمزہ متحرک ہیں. اور جب 2 حمزہ متحرک ہوں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ ہو تو ثانی کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ خطائع. پہلے کیا تھا؟ خطائع. اب کیا بن گیا؟ خطائع. پھر حمزہ آیا کس کے بعد؟ الف اب یہ والا قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں. حمزہ آیا کس کے بعد؟ الف مفاعل کے بعد. اور حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا. تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے. پھر دیکھو قانون دوبارہ دیکھو.
چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود، جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے آئے بیا مفتوحہ بدل شود تو وہ کس سے بدلے گی؟ یا مفتوحہ سے بدلے گی. و یا با الف، اور یا کس سے بدل جائے گی؟ الف سے. جی پھر دیکھو خطیئتن کی ہم جمع بنا رہے ہیں، خطی آخر سے گول تا کو گرا دیا اور خا اور طا کے بعد کیا لیا ہے؟ الف، اور پھر کیا بن گیا؟ خطائئ. الف کے بعد کیا؟ خطیہ میں یا ہے یا نہیں؟ وہ الف کے بعد چلی گئی اور حمزہ بھی ہے تو خطائئ. الف کے بعد کسرہ لانا ہے نا، مفاعل وزن بھی تو دیکھیں اس کے مطابق لانا ہے. کیا بن گیا؟ خطائئ. پھر الف جمع کے بعد کیا آئی؟ یا، اس کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے بدلا. کیا بن گیا؟ خطائئ. تو دو حمزہ اکٹھے ہوئے، دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ خطائئ. اب یہ والا قانون لگ رہا ہے، حمزہ کس کے بعد آیا؟ الف مفاعل کے بعد. توجہ ہے، خطائئ. خطائئ تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. تو الف مفاعل کے بعد کیا آیا؟ حمزہ، اور حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا. جب ایسا ہو تو اس حمزہ کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا مفتوحہ سے. کس سے بدلتے ہیں؟ یا مفتوحہ سے. لہذا اس حمزہ کی جگہ یا مفتوحہ لے آؤ. کیا بن گیا؟ خطائئ. کیا بن گیا؟ پہلے کیا تھا؟ خطائئ. پھر حمزہ کی جگہ کیا لے آئے؟ یا مفتوحہ. کیا بن گیا؟ خطائئ. یا بھی لانی ہے اور اس پر فتحہ بھی لانا ہے، خطائئ. اب آخر والی یا متحرک ہے، خطائئ. یا متحرک اور ما قبل کیا ہے؟ ما قبل یا پر فتحہ، تو دوسری یا کو کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ خطایا. سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ پھر سنو، خطیئتن کی جمع کیا؟ خطایا. کیسے؟ خطیئتن کے آخر سے گولتا کو ختم کیا اور خطیئتن میں خا، طا، یا اور حمزہ ہے تو خا اور طا کے بعد کیا لے آئے؟ الف، کیونکہ مفاعل میں دو حروف کے بعد کیا ہے؟ الف. اور دو خا اور طا دونوں پر فتحہ لے آئے. خطیئہ میں طا کے نیچے زیر ہے لیکن مفاعل میں تو دونوں حروف پر کیا لانی ہے؟ فتحہ. تو کیا بن گیا؟ خطا. اور آگے مفاعل میں الف کے بعد عین کے نیچے کسرہ ہے تو یہاں بھی اسی طرح کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ خطائئ. اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. خطائئ. پھر الف جمع کے بعد یا آئی تو اس کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے. کیا بن گیا؟ خطائئ. تو دو حمزہ اکٹھے ہوئے، دونوں میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی کو کس سے بدلا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ خطائئ. خطائئ. پھر یہ والا قانون لگا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ الف مفاعل کے بعد کیا آیا؟ حمزہ، اور حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا. تو اس حمزہ کو کس سے بدلیں گے؟ یا مفتوحہ سے. کس سے؟ یا مفتوحہ سے. کیا بن گیا؟ خطائئ. اور پھر آخر والی یا جس پر ضمہ ہے یہ یا متحرک ہے اور ما قبل والی یا پر فتحہ ہے تو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو قالا اور باع والا قانون لگا. یا اور وہ متحرک ما قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو آخری یا کس سے بدل گئی؟ الف سے. کیا بن گیا؟ خطایا. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے قانون بھائی، قاعدہ چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود، جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو یا مفتوحہ بدل شود تو وہ یا مفتوحہ سے حمزہ بدل جائے گی. و یا با الف، اور یا کس سے بدل جائے گی؟ آخری یا الف سے. چون خطایا جمع خطیئت. پھر دیکھو، چون خطایا جمع خطیئت خطائئ بود. عبارت پہ نظر ہے، جیسے خطایا جو کہ خطیئتن کی جمع ہے خطائئ بود، یہ اصل میں کیا تھی؟ خطائئ. یہ تو تنوین بھی ڈال رہے ہیں، تنوین میں نے بتلایا درست نہیں کیونکہ غیر منصرف ہے. پھر عبارت دیکھیں، چون خطایا جمع خطیئت خطائئ بود، کہ خطایا خطیئتن کی جمع خطائئ تھی بسبب وقوع قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد، اس وجہ سے کہ یہ واقع ہوئی تھی قبل طرف، طرف سے پہلے یعنی کنارے سے پہلے.
بعد الف کس کے بعد؟ بعد الف جمع. الف جمع کے بعد حمزہ شد تو یہ کیا ہوئی؟ حمزہ ہو گئی. کیا؟ خطائع. خطائع یہ یا کس سے بدلی؟ حمزہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ الف جمع کے بعد آئی تھی اور طرف سے پہلے تھی. طرف یعنی کنارہ. کنارہ. خطائع آخر میں کنارے پر حمزہ ہے یا یا ہے؟ خطائع آخر میں کیا ہے؟ حمزہ. کنارہ یعنی آخری کنارہ وہ طرف ہے، کنارہ ہے، تو طرف سے پہلے تھی. کس سے؟ اگر طرف میں ہوتی پھر نہ بدلتی، لیکن یہ یا کیا ہے؟ الف جمع کے بعد ہے اور طرف سے پہلے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ حمزہ سے بدل گئی. دوبارہ دیکھیے کہ بسبب وقوع کہ اس وجہ سے کہ یا واقع ہو رہی تھی قبل طرف بعد الف جمع، طرف سے پہلے الف جمع کے بعد حمزہ شد تو یہ کس سے بدل گئی؟ حمزہ سے بدل گئی. پس خطائع گردید. پس خطائع ہو گیا. خطائع کیا بن گیا؟ خطائع ہو گیا. بعد ازاں اس کے بعد حمزہ ثانیہ بقاعدہ جائن یا شد، اس کے بعد دوسرا حمزہ جو تھا خطائن میں دوسرا حمزہ بقاعدہ جائن یا شد، جائن کے قاعدے سے جو آپ نے اوپر پڑھا یا شد یہ کیا بن گیا؟ یا ہو گیا. پس حسب این قاعدہ، پس اس قاعدے کے مطابق حمزہ را یا مفتوحہ، اس قاعدے کے مطابق یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق حمزہ را یا مفتوحہ، حمزہ کو یا مفتوحہ سے و یا را الف کردن اور یا کو الف کر دیا. حمزہ کو یا مفتوحہ بنا دیا اور یا کو الف بنا دیا. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ خطایا شد تو خطایا ہو گیا. عبارت بھی سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے قاعدہ حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محذوف شود جوازن. حمزہ متحرک کون سا حمزہ ہو؟ متحرک کے پس حرف ساکن اور کس کے بعد آئے؟ ساکن حرف کے بعد غیر مدہ زائدہ، اور وہ جو ساکن ہے وہ مدہ بھی نہ ہو اور زائدہ بھی نہ ہو. وہ یا تصغیر تو بعد نقل حرکت. بھائی دیکھیے ضابطہ یہ ہے حمزہ متحرکہ ہے، ادھر دیکھیے حمزہ متحرکہ ہے اور کس کے بعد آئے؟ حرف ساکن کے بعد، اور وہ حرف ساکن مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو. کیونکہ اگر وہ مدہ زائدہ ہو یا تصغیر ہو تو اس کا ضابطہ اوپر بیان ہوا کہ اس کو اسی کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. لیکن اب کیا ذکر کر رہے ہیں؟ حمزہ متحرکہ کیا ہو؟ متحرک ہو، یعنی اکیلا ہو متحرک ہو، اور ماقبل اس کے ساکن تو ہے لیکن جو ساکن ہے وہ حرف مدہ زائدہ بھی نہیں اور یا تصغیر بھی نہیں. پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس میں اس حمزہ کی حرکت، توجہ ہے حمزہ آیا متحرک ہے اور حمزہ سے ماقبل ایک ساکن ہے، لیکن وہ ساکن حرف مدہ زائدہ بھی نہیں اور یا تصغیر بھی نہیں، تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے یسألو، اس کو یسألو پڑھنا بھی جائز. یسألو حمزہ متحرک ہے اور ماقبل سین ساکن، اور وہ سین حرف مدہ زائدہ ہے؟ وہ تو حرف مدہ ہی نہیں ہے. اور کیا وہ یا تصغیر ہے؟ نہیں. تو لہذا ایسی صورت میں حمزہ کی حرکت سین کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. یسالو، تو یسالو پڑھنا بھی جائز اور یسالو پڑھنا بھی جائز، کیونکہ جوازی قانون ہے، وجوبی نہیں. قانون سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے ترجمہ. قاعدہ حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر، وہ حمزہ متحرکہ جو حرف ساکن کے بعد علاوہ مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد نقل حرکتش، بعد اس کی حرکت کو نقل کرنے کے بما قبل، کس کو حرکت نقل کریں گے؟ کس کو؟ بما قبل. بعد نقل حرکتش بما قبل، ما قبل کو اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد محذوف شود جوازن، حمزہ کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا جوازن. کیا ضابطہ ذکر ہوا؟ حمزہ متحرکہ ہے، کس کے بعد آئے؟ حرف ساکن، اور وہ حرف ساکن کیا ہو؟ غیر مدہ زائدہ ہو اور غیر یا
تصغیر ہو تو اس حمزہ کی حرکت اس کے ماقبل کو دے کر اس کو حذف کرنا جائز ہے. چون یسالو اصل میں کیا تھا؟ یسالو. وقد افلح اصل میں کیا تھا؟ قد افلح. قد الگ لفظ ہے، افلح الگ لفظ ہے. معلوم ہوا یہ قانون چاہے ایک کلمہ ہو اس میں بھی جاری ہوگا اور دو کلمے ہو اس میں بھی جاری ہو جائے گا. دیکھو قد، یہ جو دال ساکن ہے یہ قد کا حصہ، اور افلح جو حمزہ متحرک ہے وہ افلح کا حصہ ہے. قد افلح حمزہ متحرک آیا اور ماقبل دال کیا ہے؟ ساکن ہے، اور وہ حرف مدہ زائدہ بھی نہیں دال اور یا تصغیر بھی نہیں، تو حمزہ کی حرکت دال کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز. تو کیسے پڑھیں گے؟ قد افلح، قد افلح. اور آگے دیکھیے وَيَرْمِي يَخَاهُ، یرمی یخاہ، یہ ملا کر لکھ دیا. بھئی یہ علیحدہ لکھنا چاہیے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. اصل میں ہے یرمی اخاہ. رما یرمی کا کیا معنی؟ تیر چلانا. اخاہ اس کا بھائی، یرمی وہ تیر مار رہا ہے، اخاہ اپنے بھائی کو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یرمی وہ تیر مار رہا ہے، اخاہ اپنے بھائی کو. تو دیکھو یرمی اس کے آخر میں کیا ہے؟ یا. اور اس کے ماں بعد کیا ہے؟ اخاہ حمزہ متحرک. تو حمزہ متحرک آیا، ماقبل میں یا حرف ساکن ہے، اور وہ ساکن کیا حرف مدہ زائدہ ہے؟ یرمی جی یرمی، یا سے پہلے کسرہ ہے یا نہیں؟ تو حرف مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں، کیونکہ یہ تو رما یرمی، یہ تو اس کا حرف اصلی ہے، تو مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں. تو اس صورت میں اب کیا کریں گے؟ یرمی اخاہ، حمزہ کی حرکت کس کو دے دیں گے؟ یا کو. اور حمزہ کو کیا کر لیں گے؟ حذف. کیسے پڑھیں گے؟ یا پر زبر پڑھو اور حمزہ کو گرا دو. یرمی یخاہ، یرمی یخاہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یرمی یخاہ. چلیے بس کرتے ہیں بس بھائی. اب آئیے ذرا اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. ضابطے سارے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے؟ باب سوم عبارت مل گئی. دیکھیے بھائی کتاب پر، اردو کی کتاب. باب سوم محموز، معتل اور مضاعف کی گردان میں جو 3 فصلوں پر مشتمل ہے. ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر اب ہم تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد شروع کرتے ہیں. تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں اور حرف علت کی تغییر کو اعلال، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں. فصل اول محموز کے بیان میں جو 2 قسموں پر مشتمل ہے. قسم اول تخفیف حمزہ کے قواعد میں. قاعدہ: حمزہ منفردہ ساکنہ جوازاً اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، یعنی بعد فتحہ الف اور بعد ضمہ واو اور بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے، جیسے راسن، زیبن اور بوسن. قاعدہ: حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ وجوباً حرکت ماقبل کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنا و اومنا و ایمانا. قاعدہ: جائز ہے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جائے، جیسے جوون و میرن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاعدہ: 2 متحرک حمزہ میں سے اگر ایک بھی مکسور ہو تو ثانی وجوباً یا بن جاتا ہے، جیسے جائن اور ایمتن، ورنہ واو جیسے اوادمو اور اوملو. صرفیین نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ بعض قراءات متواترہ میں لفظ ائمۃ بحمزہ دوم آیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکورہ جوازی ہے.
میں نے بتا دیا کہ اکثر کے نزدیک یہ قاعدہ یا کی صورت میں بھی وجوبی ہے، البتہ لفظ ائمہ کیا ہے، اس میں یہ قاعدہ جوازی ہے۔ آگے دیکھیے قاعدہ، واو و یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد حمزہ جوازن ما قبل کی جنس سے بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسے مقروۃن، خطیۃن و افیسن۔ افیسن لکھا ہے انہوں نے، جیسے مقروۃن، خطیۃن و افیسن۔ یہ افیس یہ کتابت کی غلطی ہے، یا کے نیچے کسرہ ہے بھائی، افیسن۔ یہ انہوں نے حاشیے میں تصحیح کی ہوئی ہے کہ افیس بضم الاول و فتح الثانی و تشدید الیاء و کسرها۔ آگے دیکھیے بھائی قاعدہ، الف مفاعل کے بعد اگر حمزہ قبل یا واقع ہو تو یہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے اور یا الف سے، جیسے خطایا جمع خطیئہ، کہ یہ خطا یہ ان تھا، خطا یہ ان، بھئی یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ خطائی نہیں بھائی، پہلے خطیئہ، خطیئہ میں کیا ہے، پہلے یا ہے یا حمزہ؟ یا پہلے ہے اور حمزہ بعد میں، تو خطائی اس میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور تنوین بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ خطائی درست کر لیا؟ تو یہ خطائی تھا، یا الف جمع کے بعد قبل طرف واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی تو خطائی ہوا۔ یہاں بھی تنوین غلط ہے، ہم تنوین نہیں صرف پیش ڈالیں، ایک پیش بس، تو خطائی ہوا، پھر حمزہ ثانیہ جائن کے قاعدہ سے یا ہو گیا۔ اب اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے بدلا، خطایا ہو گیا۔ قاعدہ، جو حمزہ متحرکہ حرف ساکن غیر مدہ زائدہ و غیر یا تصغیر کے بعد واقع ہو، اس کی حرکت جوازن ما قبل کو دے کر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یسلو و قد افلح و یرمی یخاہ۔ سارے قوانین اچھی طرح سمجھ میں آ گئے جی، تو ان کو آپ نے خوب یاد کرنا ہے، یہ بڑے اہم اور قیمتی قوانین ذکر فرما رہے ہیں صاحب علم الصیغہ بھائی۔ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔